نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل عليه تبتيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا إله إلا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن دے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرن اور عملوں نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ بلا امتیاز رگو نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بھلا کرنے والا بندہ بنائے، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے، امن محبت اور اتحاد دے پیغام نو عام کرنے والا بندہ بنائے، نفس شیطان دنیا ان دے پجاریاں دے شر تو بچائے، شیطانی نفسانی افلاطونی نصاباں جو نکل کے قرآن و سنت خودی روح دے مطابق ظاہراً باطناً قلباً اپنے واسطے اپنے سامنے عمل کرنے والا بندہ بنائے، قلباً ماسو اللہ جو ہمیشہ لے نکل کے تابت اپنی سونی پاک جہاز ڈبا رہنا بندہ بنائے، سڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ قابل صد احترام موضوع سامنے آئی دے درس تصوف دا موضوع ذکر الہیہ قرآن کریم دی سورہ مزمل دی 8ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہویا، انہوں نے رب سنے فرمایا کہ اپنے رب دے نام دا ذکر کرو اور ساری خلق تو کٹ کے دی طرف ہی متوجہ ہو جا۔ اللہ سونے نے زبردست نسخہ کیمیا دسیا، ظاہری باطنی انفرادی اجتماعی نعمتاں برکتاں خیراں دا یہ نسخہ کیمیا جتے عمل کر کے انسان اپنا مقصد حیات حاصل کر سکتا، اپنے باطن میں نورانی کر سکتا، اپنی روح چ قوت پرواز پیدا کر سکتا اور کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضری دا شرف حاصل کر سکتا اور اپنی روح دے ذریعے اللہ سبحانہ دی بارگاہ تک جا کے دید مولا دی نعمت حاصل کر سکتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ بغیر سچے اللہ والے دی تعلیم و تربیت صحبت دے اور بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد دے بغیر اللہ سبحانہ دی توفیق مدد اور فضل دے انسان کدے بھی کوئی کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ اس واسطے انسان نے چاہیے کہ رب سونے راتیں تنہائیاں رو رو کے منائے، گڑ گڑا کے منائے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال تا ہی فرمایا سکا کہ تار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کشاد نہیں آتا بیاہی سحر گاہی۔ رب سونے بڑا پیارا طریقہ دسیا کہ سب تو پہلے کہ ماسو اللہ تو الگ ہو جا، قلباً ہر طرح دی رغبت تیان ہٹا لو، دنیا طلب سے نکل جا اور نفس و شیطان دنیا ماسو اللہ جو قلباً نکل کے پھر قلباً ذات مولا سے ڈب کے اللہ سونے دا ذکر کرو۔ اللہ سونے فرمایا اپنے رب دے نام دا ذکر، رب وہ ہے جڑا انسان نو پیدا کرے، دی پرورش کرے، دی ضروریات پوری کرے، انہوں کمال تک پہنچائے، تے ربوبیت دا کمال جڑا وہ ہے دیدار مولا۔ پھر رب سونے دا ذکر کرے، اللہ والیاں نے ذکر اسم اعظم اللہ نو اور کلمہ طیب جڑا ہے افضل ذکر ہے انہوں اختیار کیتا، چونکہ اسم اعظم اللہ سب تو پہلا ظہور ہے اور اللہ پاک دے تمام صفاتی اسما دا
اور تمام آسمانی کتاباں اور صحائف دا جامع ہے، تو اس کے مولا نو ترقی دندہ اسم اعظم اللہ، اور ذکر کلمہ طیب نفی اس بات دا نفی صحیح کردہ، ماسو اللہ تو کردہ انسان نے، اور ذات مولا ڈبن دی توفیق بخش دے، اور پھر قرب الہی دے مرادب طے کرا کے نور ظلمت 70,000 پردیاں جو گزار کے اللہ دی بارگاہ تک پہنچاؤں دا۔ کیونکہ ذکر ہی ہے جڑا جہدے بارے رب سنے قرآن کریم بار بار ذکر دا دسیا، اور ایک آیت پاک رب نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ذکر اللہ ذکرا کثیرا، مسلمانوں اللہ کا ذکر رج کے کرا کرو، کثرت لا۔ بقول شاعر ہے کہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے رہے ہیں کہ جن کا عشق صادق ہے وہ کفر یاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی، دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ بقول شاعر کہ اے اللہ تیرا نام تو وہ تھا جو بے گنتی لیتے، کیا لطف جو گن گن کے تیرا نام لیا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے ہے شوق میری لے میں ہے، شوق میری نئے میں ہے، نغمہ اللہ ہوں میرے رگو پہ میں ہے، نہ چھوڑا دل فغان صبح گاہی، اما شاید ملے اللہ ہوں میں۔ یہ ذکر کثیر ہی ہے، اس ذکر ہی ہے جو مذکور تک پہنچاؤں اللہ دی بارگاہ تک، لیکن نعمت تاں حاصل ہونی اگر اسی اہل ذکر کو بیٹھا میں سچے صحیح عقیدہ، مردہ نفس زندہ دل بت شکن، صاحب اخلاص و رضا، صبر شکر توکل کنات دے پیکر، سچے علماء دی مشایخ دی خدمت حاضر ہوانگے۔ اے وہ لوگ ہے کہ جڑے ماسوا اللہ تو قلب نکل چکے نے، ہر لمحہ انہاں دا اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور سے گزردا، اور سر تو پیروں تک مرضی مولا، ارادہ الہی، فعل الہی، تقدیر مولا بن چکے رہے۔ کدے تقدیر نہ، تقدیر تے اعتراض نہیں کردے لوگ، جو کچھ بھی اپنے اور دوجیاں دے بارے اللہ سندا پروگرام ہے، راضی ہے اپنے آپ نو، اپنے پروگراماں نو، دنیا دے پروگراماں نو سب نو اللہ سن دے حوالے کر کے قلب ذات مولا ڈب جاندے نے۔ تو پھر انہوں اپنے اندر کائنات دے اندر، کائنات دی ہر لہر دے اندر افعال الہی جاری ساری نظر آندے نے۔ انہاں لوکاں دی صحبت نال اللہ یاد آندا ہے، صحبت دے وچ انسان دے گناہ چڑھ دے اندروں ظلمت جلدی ہے، اندر نورانی ہوندا، روز کو ودے پرواز پیدا ہوندی ہے۔ تے انہاں لوکاں دی صحبت اللہ پاک دا بہت بڑا انعام ہے۔ حضرت غوث پاک فرماندے کہ نہ سچے اللہ والیاں دے پیراں دی زمین بن جا، انہاں کو توحیدی نوری نکاسی فیض حاصل کرو، اپنے پیر و مرشد کو ذکر ہے قلبی اسم اعظم دا حاصل کرو، ذکر کلمہ طیب حاصل کرو، انہاں لوگوں کو قرآن و سنت فقہ اور تصوف دا علم حاصل کرو، پھر اپنے پیر و مرشد دی جرے نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب الہی اسباق ولایت کرو، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا، نبوت دا بند ہو چکا۔ ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے اور آخری پیغام لے کے آئے نے قرآن پاک دی سورج ہے، اور عمل کر کے وہ عمل کر کے آپ نے دکھایا اور یہ پیغام ساڑھے تک پہنچایا۔ ساری ذمہ داری ہے اس پیغام دی روح تے عمل کری ہے اور اس پیغام نے دنیا دے ہر انسان تک پہنچا دی ہے۔ اور رب سونے فرمایا کہ ذکر کر دیا ہے اللہ سونے طرف ودو، کیونکہ ذکر کثیر تو بغیر کدے بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تنبیہ المختارین دے اندر لکھیا کہ حضرت ابو ملی رحمت اللہ علیہ جدو اللہ سونے دا ذکر کر دے تو انہوں وجد آ جاندہ، اور آپ ارشاد فرماؤندے کہ میں نے اس